اس سے پہلے کہ ہم خداوند کے مقدس کلام کو کھولیں، آج کی صبح خدا قدوس و برحق کا شکر ادا کرتے ہوئے آج جب ہم سب یہاں پر موجود ہیں تو اس موجودگی کو ہم خداوند کے حضور میں بابرکت بنائیں، بامقصد بنائیں۔ کلام میں ہمیں بڑی صفائی کے ساتھ یہ حکم ملتا ہے کہ خداوند کے حضور خوشی کا نعرہ مارو اور خوشی سے خداوند کی عبادت کرو۔ کہاں پر لکھی ہے یہ بات؟ زبور 100 میں کیا لکھا ہے؟ اے اہل زمین سب خداوند کے حضور خوشی کا نعرہ مارو اور خوشی سے خداوند کی عبادت کرو۔ سینٹ جان کی کلیسیا کے لیے میں نے نئے سال کے آغاز میں جو تھیم نکالا، جو عنوان نکالا، وہ اس مقصد سے کہ ہم کس طرح سے خدا کی عبادت کریں، کس طرح سے ہم خداوند کی پرستش کریں۔ یشوع نبی کی کتاب اس کا 24واں باب اور اس کی 14ویں آیت سے لے کر 19ویں آیات پر مشتمل یہ تھیم کلیسیا کے لیے نکالا گیا، جس میں توقع یہ کی جاتی ہے کہ ہم سال کے آغاز سے لے کر اس کے چیلنج کو اپنے ساتھ لیں اور اس کے سال کے اختتام میں ہم خداوند کی پرستش و تعظیم کے لیے پوری طرح سے تیار ہو جائیں۔ تو آج میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس مقصد کے لیے آج صبح ہم یہاں پر جمع ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میں محترم پادری پناہ لال کا شکر ادا کرتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے بڑا اصرار کیا اور کئی دفعہ مجھے یہ کہا کہ آپ ہمارے چرچ میں آئیں اور خدا کا کلام ہمارے لوگوں کے درمیان شیئر کریں۔ موقع نہیں بنتا رہا اور نہیں آ سکے۔ آج خداوند نے اس بات کے لیے تیار کیا اور پچھلے اتوار کو ہم نے اس بات کے لیے آمادگی ظاہر کی کہ میں ضرور اس چرچ میں آؤں گا اور خدا کا کلام آپ لوگوں کے درمیان بانٹوں گا۔ بہت شکریہ پادری صاحب آپ کا اور آپ کی پیرش کمیٹی کا، ٹیم کا اور آپ سب کا جو یہاں پر موجود ہیں۔ آج کلام مقدس میں سے کتنی تلاوتیں کی گئی ہیں؟ 2، اور دونوں تلاوتوں کا جو لب لباب ہے وہ ایک ہی ہے۔ پرانے عہد نامہ اور نئے عہد نامہ میں سے جو تلاوتیں کی گئیں اور نئے عہد نامہ جہاں پر خداوند یسوع مسیح اپنے دستور کے مطابق ہیکل میں آتے ہیں اور پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ جب وہ ہیکل میں کھڑے ہو کر تلاوت کرتے ہیں تو یسایہ نبی کے صحیفے میں سے ان کو پڑھنے کے لیے جو حصہ دیا گیا اس کو آج ہم نے یہاں پر تلاوت کیا۔ اس حصے کے اندر پہلی آیت انتہائی غور طلب ہے اور اس پہلی آیت میں لکھا ہے خداوند خدا کی روح مجھ پر ہے۔ پھر سنیں، خداوند خدا کی روح مجھ پر ہے کیونکہ اس نے مجھے مسح کیا تاکہ حلیموں کو خوشخبری سناؤں۔ اس نے مجھے بھیجا ہے کہ شکستہ دلوں کو تسلی دوں، قیدیوں کے لیے رہائی اور اسیروں کے لیے آزادی کا اعلان کروں۔
آئیے ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور کلام خدا کے ان بھیدوں کو جاننے اور سمجھنے کے لیے ہم خدا کے پاک روح کی ہدایت اور رہنمائی مانگیں۔ نہایت مہربان پیارے خداوند آسمانی باپ، دل کی گہرائیوں سے تیرا شکر اور تیری تعریف کرتے ہیں اس وقت کے لیے، ان لمحات کے لیے، تیرے ان تمام بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے جو آج صبح یہاں پر فراہم کیے گئے تاکہ تیرے کلام کے شنوا ہونے کے لیے اپنے آپ کو تیرے حضور میں لائیں اور تیرے کلام کی ہدایت اور نصیحت پا کر اپنی عملی زندگی گزارنے کے لیے اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کریں۔ آسمانی باپ، تیرے مقدس کلام کو کھولا ہے، میں تیری منت کرتا ہوں کہ جب ہم تیرے مقدس کلام کو کھولتے ہیں تو تیرا آسمان کھلا رہے اور تیرا مسا ہم پر ٹھہرا رہے، ہم سب کو سننے والے کان اور قبول کرنے والا دل بخش۔ میرے منہ کی باتیں اور میرے دل کے خیال تیرے حضور میں پسند آئیں۔ اے میری چٹان اور فدیہ دینے والے، ہمارے خداوند یسوع مسیح کے نام میں آمین۔ خداوند خدا کی روح، یہ تین الفاظ مسیح اور اس کے مسح ہونے کا بیان نہ صرف اس کے مسح ہونے کا بیان بلکہ اس مسح میں جو خداوند یسوع مسیح خدمت کرے گا اور لوگوں کے درمیان جو کام کرے گا، ان کاموں کی ان دونوں حوالوں کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ ایک ترتیب دی گئی ہے کہ خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں جب آئے گا تو وہ کیا کرے گا۔ خداوند یسوع مسیح کے اس دنیا میں آنے سے پہلے تقریباً 750 یا 700 سال پہلے یسایہ نبی نے خداوند یسوع مسیح کی پاک روح کے مسح کے تعلق سے یہ پیشن گوئی کی، اور جب یہ پیشن گوئی کی گئی اس وقت بنے اسرائیل قوم 70 سال کی اسیری کے بعد دوبارہ یروشلم میں جمع ہوئے، جہاں پر وہ خداوند کی آزادی کے ساتھ عبادت کر سکتے تھے، اور ان کے لیے یہ جو پیغام ہے انتہائی حوصلہ افزا اور تسلی بخش ہے۔ اس حوصلہ افزا اور تسلی بخش پیغام کے اندر جن باتوں کو یسایہ نبی نے استعمال کیا اس کا تعلق غریبوں کے لیے خوشخبری کے ساتھ ہے۔ غریب کے لیے خوشخبری کیا ہو سکتی ہے؟ جب میں سوال کروں تو اس کا جواب بھی چاہتا ہوں۔ ایک غریب کے لیے خوشخبری کیا ہو سکتی ہے؟ اچھی خوراک، اچھا روزگار، یا ایسی مدد جس کی وہ تلاش میں تھا، جس مدد کے ساتھ اس کے خاندان کی کفالت ہو سکے، اس کے خاندان کا بہتر بندوبست ہو سکے اور کوئی 2 وقت کی اس کو روٹی میسر ہو سکے۔ یہ غریب کی خوشخبری ہے، اور عام طور پر اسی تاثر میں غریب زندگی بسر کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کی بھی تسلی دی گئی کہ اس نے مجھے بھیجا ہے کہ شکستہ دلوں کو تسلی دوں۔ یہ جو لفظ یہاں پر شکستہ دل درج ہوا ہے، اس لفظ کا مطلب ہے ہارا ہوا، پسا ہوا، یا وہ شخص جو انتہائی مفلسی کی حالت میں ہے، یا وہ شخص جو
بہت پریشانی کی حالت میں ہے، تھک گیا ہے اور کچھ بن نہیں پڑتا۔ اور تیسری بات جو اس کے اندر ہے وہ ہے قیدیوں کی رہائی کے تعلق سے۔ ضروری نہیں ہے کہ یہ باتیں جو یسایہ نبی یہاں پر بیان کر رہا ہے وہ لوگوں کی فزیکل نیڈز کے بارے میں ہو۔ ممکنہ طور پر یہ فزیکل نیڈز کے بارے میں بھی ہو سکتی ہے، یعنی جسمانی ضروریات کے مطابق بھی ہو سکتی ہیں، لیکن کلی طور پر اس کا یہاں پر جو پیشن گوئی میں ذکر ہو رہا ہے اس کا کلی طور پر یہ مقصد نہیں تھا۔ اس کا مقصد روحانی طور پر ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے جو ابلیس کے شکنجے میں ہیں۔ روحانی طور پر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو ابلیس کے شکنجے میں ہیں اور اس نے خدا کے لوگوں کو گمراہ کیا ہوا ہے اور اس گمراہی کی وجہ سے لوگ گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کو گناہوں کی دلدل سے نکالا جائے، کیونکہ کلام مقدس واضح طور پر یہ فرماتا ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے۔ وہ موت جس کی آگاہی خدا تعالیٰ نے آدم اور حوا کو دی، اور جو آگاہی آدم اور حوا کو دی گئی وہ آگاہی در حقیقت جسمانی موت کے تعلق سے نہیں تھی بلکہ روحانی موت کے تعلق سے تھی۔ اور یہ فرمایا گیا کہ باغ کے ہر درخت کا پھل تو بے روک ٹوک کھا سکتا ہے، لیکن باغ کے بیچ میں جو درخت ہے جس کو نیک و بد کی پہچان کا نام دیا گیا ہے اس میں سے نہ تو کھانا نہ اس میں سے لینا۔ لیکن آدم نے خدا کے اس حکم کو سنا بھی، اس پر غور بھی کیا، لیکن اس پر عمل نہیں کیا، کیونکہ خدا نے یہ کہا تھا کہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مر جائے گا۔ اور ابلیس نے جب آدم اور حوا کو یہ یقین دلایا کہ تم ہرگز نہیں مرو گے، اسے کھا کر دیکھو، اسے چھو کر دیکھو، تو انہوں نے نہ صرف اس پھل کو لیا، اس کو چھوا، بلکہ اس کو کھایا بھی۔ کلام میں لکھا ہے کہ جب وہ اس درخت کے پاس گئے، اس پھل کو دیکھا تو وہ انہیں بڑا خوشنما نظر آیا، انہیں بڑا اچھا لگا۔ دنیا کے اندر بے شمار ایسے لوگ ہیں جو گمراہی کی زندگی بسر کرتے ہیں، اور اس گمراہی کے اندر جو پاپ ہے، جو گناہ ہے، وہ لوگوں کو بڑی لذت فراہم کرتا ہے۔ گناہ انسانوں کو الجھاتا ہے اور اس گناہ کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ محظوظ بھی ہوتے ہیں۔ اس گناہ کی وجہ سے لوگ اپنے اندر بڑی تسکین بھی محسوس کرتے ہیں۔ لوگوں کو جب آپ کسی بڑے عہدے پر دیکھتے ہیں، کسی این جی او میں چلے جائیں، کسی بڑے ادارے میں چلے جائیں، گورنمنٹ کے کسی ادارے میں چلے جائیں، حتیٰ کہ حکومت کے جو وزیر ہیں، وزرائے اعلیٰ ہیں، یا دیگر ایسے ادارے ہیں، وہاں پر کرپشن کی جاتی ہے، اور اس کرپشن کے ذریعے سے جو مال بنایا جاتا ہے، جو پیسہ بنایا جاتا ہے، اس کو وہ بڑا انجوائے کرتے ہیں، کیونکہ مال دولت کس کو اچھی نہیں لگتی؟ مال دولت جب اکٹھی ہو جاتی ہے
تو پھر اس سے بڑی آرام دہ زندگی بسر کرنا شروع ہو جاتی ہے۔ آرام دہ زندگی گزارنا ہر شخص کا ایک سہانا خواب ہے۔ کوئی نہیں چاہتا کہ میں مفلسی کی زندگی بسر کروں، میں مشکل کی زندگی بسر کروں، میں پریشانی میں رہوں۔ ہر کوئی اپنی لائف کے لیے انجوائمنٹ چاہتا ہے، اپنی لائف کے اندر کمفرٹ چاہتا ہے۔ کوئی نہیں چاہتا کہ وہ ہمیشہ کے لیے مشکل کا سامنا کرتا رہے۔ حالانکہ دنیا کے اندر یہ مشکلات، یہ پریشانیاں عارضی ہیں، جس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان میں سے نکلنے کے لیے ہم کوئی ایسا قدم اٹھائیں یا ایسا کام کریں جو خدا اور اس کی ذات کے خلاف جاتا ہو۔ خداوند یسوع مسیح نے اس تعلق سے جب یہ بات کہی، اس حصے کے تعلق سے کہ خداوند کا روح مجھ پر ہے، اس نے مجھے بھیجا ہے، تو یہاں پر خداوند یسوع مسیح کا دنیا میں آنے کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ نہ صرف لوگ زندہ خدا کو جانیں بلکہ اس کے لائق جیسا وہ ہے ویسی اس کی پرستش کریں۔ خداوند یسوع مسیح نے ایک موقع پر یہ بھی فرمایا کہ خدا روح ہے۔ خدا کیا ہے؟ روح ہے، اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں۔ اب یہ جو لفظ روح اور سچائی یا صداقت کا لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے لوگ بڑی نیک نیتی کے ساتھ خدا کی عبادت کریں، خدا کی پرستش کریں اور اس کی تعظیم کریں۔ اس مقصد سے نہ کریں کہ شاید ہمیں خدا کے گھر میں جانے سے، خدا کے پاس جانے سے کچھ ملے گا۔ خدا کی عبادت، اس کی پرستش کا بنیادی طور پر مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے کاموں کی وجہ سے جب خدا کو ناراض کرتے ہیں تو اس کو راضی کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ خدا کے بیٹے نے ایک بار لوگوں کے لیے یہ کام کیا، اور وہ کام کیا تھا کہ اس نے غریبوں کو خوشخبری دی۔ وہ غریب جو روحانی طور پر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکے تھے، روحانی طور پر پسے ہوئے تھے، روحانی طور پر رد کیے ہوئے تھے۔ جس دور میں خداوند یسوع مسیح غریبوں کے لیے خوشخبری کی بات کرتا ہے، اس دور میں ہیکل کا جو نظام تھا وہ سرکاری نظام تھا، اور ہیکل کے نظام کے اندر لوگوں کے اندر ایک تقسیم پائی جاتی تھی، اور اس تقسیم میں فرق فرق قسم کے لوگ فرق فرق جگہوں پر جا کر خدا کی عبادت کیا کرتے تھے، جبکہ خدا نے ہر ایک کو اپنی صورت اور اپنی شبیہ پر بنایا تھا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ہر کسی کے اندر ایک خاص طرح کی پہچان رکھی تھی، اور وہ پہچان یہ تھی کہ یہ انسان ہے، اور انسانی طور پر ہم سب جو ہیں وہ خدا کی مخلوق ہیں، اور مخلوق ہوتے ہوئے ہم سب کی ذمہ داری یہ تھی کہ ہم اس خالق کی، جس نے ہمیں خلق کیا ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس کی عبادت کریں۔ لیکن وہاں پر اونچ اور نیچ کا فرق تھا۔ لوگ اونچے مرتبے پر بھی موجود تھے اور لوگ نیچے مرتبے پر بھی موجود تھے۔ بائبل مقدس میں جب آپ ہیکل کے نقشے کو دیکھتے ہیں
تو وہاں پر غیر اقوام کے لیے الگ جگہ مقرر تھی، خواتین کے لیے الگ جگہ مقرر تھی، اور جو مرد یہودی حضرات تھے ان کے لیے ایک خاص جگہ مقرر تھی۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو کاہن تھے، جو خادم تھے، ان کے لیے ایک خاص جگہ مقرر تھی، اور اس طرح ایک ترتیب کے ساتھ وہ لوگ بیٹھ کر خدا کی حمد اور تعظیم کیا کرتے تھے۔ کچلے ہوئے لوگ، رد کیے ہوئے لوگ، قید و بند کی حالت میں لوگ، گمراہی میں زندگی بسر کرنے والے لوگ، جس کے بارے میں خدا یسوع مسیح نے کہا کہ اس نے مجھے بھیجا ہے کہ قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی پانے کی خبر سناؤں، کچلے ہوئوں کو آزاد کروں، اور خداوند کے سال مقبول کی منادی کروں۔ یسایہ نبی نے اس تعلق سے کہ جب خداوند یسوع مسیح نے یہ کہا کہ خداوند خدا کی روح مجھ پر ہے، جس روح کا یسایہ نبی نے تذکرہ کیا، اس کو ہم یسایہ نبی کے صحیفے کے اندر اس کے 11ویں باب اور اس کی 2 اور 3 آیات کے اندر مختلف انداز میں دیکھتے ہیں۔ وہاں پر جو ذکر ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ جڑی ہوئی جو کرشمائی نعمتیں ہیں، جو معجزات کی نعمتیں ہیں، ان کے ساتھ ان کا تعلق ہے، اور یہ تقریباً 7 نعمتیں ہیں جو خداوند یسوع مسیح کی ذات اقدس کے اندر موجود تھی، جس کے تعلق سے خداوند یسوع مسیح نے یہ اشتہار دیا کہ خداوند کا روح مجھ پر ہے۔ اب دیکھیں کہ جس روح کا خداوند یسوع مسیح یہاں پر ذکر کر رہا ہے، اس کا تعلق یسایہ نبی کے صحیفے کے 11ویں باب اور اس کی 2 آیت میں کس طرح سے موجود ہے۔ اگر کسی کے پاس بائبل ہو تو وہ کھول کر ذرا پڑھ کے سنائے کہ کیا لکھا ہے۔ یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 11واں باب اور اس کی 2 اور 3 آیات، یہ جو 2 تلاوتیں آج آپ لوگوں کے سامنے کی گئیں، اس حوالے کا ان 2 تلاوتوں کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے، اور اس کے اندر یسایہ نبی نے جو بات کی وہ پیورلی خالصتاً خداوند یسوع مسیح کے لیے تھی۔ اگر آپ پہلی آیت پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے، اور یسایہ کے تنے سے ایک کونپل نکلے گی، اور یسی کے تنے سے ایک کونپل نکلے گی۔ یسی کون تھا؟ داؤد کا باپ، اور مسیح خداوند کس نسل سے آیا؟ داؤد کی نسل سے۔ اور جب یسی کے تنے سے یہ کونپل نکلے گی اور اس کی جڑوں سے ایک بار آور شاخ پیدا ہوگی، تو اس شخص کے اندر جو شاخ ہے جسے ہم یسوع مسیح کے نام سے جانتے ہیں، 2 آیت میں اس کے بارے میں ان نعمتوں کا ذکر ہے کہ ان نعمتوں کے ساتھ وہ شخص لوگوں کے درمیان کھڑا ہوگا۔ اور وہ کون سی نعمتیں ہیں؟ پڑھیں ذرا 2 آیت کا پہلا حصہ۔ اور خداوند کی روح اس پر ٹھہرے گی، آگے حکمت اور خرد کی روح، مصلحت اور قدرت کی روح، معرفت اور خداوند کے خوف کی روح۔ ان 7 باتوں کا تعلق جسے مختلف انداز میں پرکھا جا سکتا ہے، سمجھا جا سکتا ہے، جانا جا سکتا ہے اور ان پر غور کیا جا سکتا ہے، ان میں پہلی بات روح، جس کے لیے خدا یسوع مسیح نے کہا کہ خدا روح ہے۔
اور اس کے تعلق سے پیدائش کی کتاب میں ذکر ہوا کہ خدا کی روح پانیوں کی سطح پر جنبش کرتی تھی، اور وہی روح تخلیق کے عمل میں اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ وہی روح جب خدا نے مقدسہ مریم پر اپنا پیغام دے کر بھیجا، اسے سلام بھیجا، تو اس وقت خداوند کے فرشتے نے مقدسہ مریم کو کہا کہ خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور خداوند کی روح تجھ پر سایہ ڈالے گی اور قدرت تجھ پر ٹھہرے گی، جس سبب سے وہ مولود مقدس پیدا ہوگا وہ خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا۔ اور اس روح کے ساتھ جو کام خداوند یسوع مسیح کرے گا وہ حکمت کے ساتھ، انگریزی میں اسے وزڈم کہتے ہیں۔ پھر خرد کے ساتھ، خرد کے لیے میں نے جو ایک شخص کو شاعری کی صورت میں بات چیت کرتے ہوئے دیکھا، اس نے فرمایا نیند آتی نہیں پھولوں پہ خرد مندوں کو، نیند آتی نہیں پھولوں پہ خرد مندوں کو، ہم تو دیوانے ہیں کانٹوں پہ بھی سو سکتے ہیں۔